ہمارے ساتھ موجود ہیں اون عباس بی پی صاحب، جو کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے ان کو، اس متعلق بھی بات کریں گے. جبکہ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ جب بھی ہم لوگ یہ احتجاج روڈ پہ لے کے آتے ہیں اور عوام کا پریشر آتا ہے تو یہ مذاکرات کی بات کر دیتے ہیں. تو ان سے بات کریں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا سر، بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو پھر ایک دفعہ دعوت دی ہے مذاکرات کی، تو آپ لوگ اس پہ آئیں گے، دعوت ٹیبل ٹاک کریں گے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. آج سے 2-2.5 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچک زئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا تو اس وقت پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان دونوں کو ڈسین کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، وہ جس سے بھی بات کرنا چاہے. اس میں کانفرنس ہوئی اور اس پہ ایڈ میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی. لیکن اس دوران جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ پچھلے 2.5 مہینے کی خان صاحب کی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی. دیکھیے مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دونوں فریقین برابری کی بنیاد پہ آ جائیں، عزت، ڈگنیٹی، رسپیکٹ کے ساتھ. ایک فریق کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں، آپ نے اس کو تشدد یہ کہ آپ نے اس کو مینٹل ٹارچر دینا، آپ نے 2.5 مہینے سے فیملی سے ملنے دیا، اور انتہا یہ ہے کہ جو اردلی کھانا دینے کے لیے آتا ہے، جو شخص کھانا دینے آتا ہے، اس کو سلام کرنے کی اجازت دی تاکہ عمران خان صاحب کے کان میں کسی انسانی شخص کی آواز نہ جائے. جب اس حد تک آپ ٹارچر، اور یہی حال بشا بی بی کا ہے، جب آپ یہ ٹارچر کر کے پھر کہتے ہیں جی مذاکرات کر دو، یہ کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہے؟ دیکھیں، آپ اگر عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ تو سپیس کریٹ کریں نا. آپ کوئی کسی کیس کی پیشی لگا دیں، بہنوں سے ملاقات کرا دیں، کوئی پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات. آپ ایک سائڈ کے اوپر اپنا یہ ٹیکٹکس دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مذاکرات کریں. یہ جو اس طرح کی انیکویلٹی ہے نا، that doesn't really، مطلب یہ آپ کی گفتگو اور آپ کا جو رویہ، جو ایگزیکیوشن ہے، وہ کسی طور پہ میچ نہیں کر پا رہے. دس از مور آف اے منافقت which I can personally see. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً پونے 900 دنوں میں سے 870 دن کی کتنی ملاقاتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کا ملاقاتوں پہ اعتراض ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ جو ملاقاتوں کا پورا ٹائم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب کو 250 دن، 250 تقریباً زیادہ مطلب ہفتے گزر چکے ہوں گے، یہ 2.5 سال ہو چکے ہیں. اگر یہ ہفتوں کے کاؤنٹ کیا جائے تو ہر منگل کو پورے پاکستان میں قیدوں میں جو قیدی ہیں ان کی فیملیز آ کے ملاقات کرتی ہیں. تو اس میں بہنوں نے ملاقات کی ہوگی سوائے 2.5 مہینے کے علاوہ. لیکن اس سے زیادہ کوئی 150 سے 200 سے زیادہ جو ٹرائل، جو کہ GHQ اور 9 مئی کے کیسز جو کہ اڈیالہ میں ہوئے، اس میں لوگ جاتے تھے. انہوں نے کہا جی جو کو ایکیوزڈ ہے، جو ملزم تھے، وہ بھی وہاں جاتے. اس ملاقاتوں کا بھی ذکر، یعنی کہ اگر 100 ملزم پیش ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، اس کا بھی حوالہ دیکھیے جی خان صاحب کی ان سے ملاقات. وہ تو قیدی تھے، جو وہ بیسک قیدی، وہ جو ملزم تھے وہ پیش ہوتے تھے، اور اسی دوران فیملیز بھی آتی تھی. اب اگر 100 پیشیاں ہوئی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اس میں بہنیں آئی ہیں ایز اپنے بھائی کے ساتھ، ایک ملزم کے ساتھ، اس کو بھی ملاقات کے زمرے میں لکھ دیا. اور 43 ملاقاتوں کی یہ کوئی احسان چڑھا رہے ہیں بھی. اگر منگل گنے جائیں تو ٹوٹل 2.5 سال میں کتنے منگل بنتے ہیں؟ آپ حساب کتاب بنا لیں، کم از کم 100 تو منگل بن جاتے ہیں 2.5 سال میں. تو 48 ملاقات احسان کرا دی، باقی 52 جو ملاقات ہے اس کا کیا حساب ہو؟ جی علیمہ خان 48واں ملی ہے، نورین 43، بھائی تینوں بہنوں نے ملنا ہے. اور اب آپ پھر ایک ایک کی گنتی کر رہے ہیں، پھر آپ اس کہیں گے جی بھانجا بھی مل کے چلا گیا، وہ جی. یہ اسٹوپڈ حرکتیں ہیں. اگر آپ نے ملاقات کرانی تھوڑا، اور پچھلے 2.5 مہینے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. مطلب اس شخص کو آپ کھانا دے رہے نہیں دے رہے. سننے میں جو ہے صبح 5 بجے آپ باہر نکلتے ہوں گے، شاید ان کی ملاقات شاید ہو کسی سے 5 بجے کے بعد، شام 5 بجے لائٹس بند، اخبار بند، ٹی وی بند، کوئی بندہ آپ سے 12 گھنٹے کے لیے ملاقات نہیں کر سکتا. اور کھانا جو آتا ہے وہ 5 بجے کے بعد وہ بندہ شخص آپ کو شکل بھی نہیں کھا سکتا. اس معاملات میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ مطلب حالات مجھے کوئی ذرا کنجینیل نظر نہیں آتے. اچھا، آپ لوگوں نے ہفتہ اتوار 2 دن کانفرنس کی، کل جماعتی جو آپ لوگوں کی وہ تھی، اس میں علیمہ خان اور کوئی دوسری بہن بھی موجود نہیں تھی. کیا آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ یہ محمود خان ایسا نہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا تمام بہنوں نے کہ ہمارا پولیٹیکل رول نہیں ہے، ہم فیملی ہیں. خان صاحب بھی حوالے کر چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ خود اس بات کہتی ہیں، جب وہاں پہ بات ہوتی ہے، ہم کو بھائی لوگ آ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحب ہم آپ کے لیے ہیں، تو وہ بڑے کلیئرٹی سے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیوں ہیں، ہم تو خود اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بیٹھے ہیں. تو لوگ وہاں سالیڈیرٹی کے لیے آتے ہیں. تو پولیٹیکل رول وہ جان بوجھ کے خود، وہ تو جلسوں میں نہیں آتی، اسٹیج پہ تقریر کرنے میں نہیں آتی. سو اس حوالے سے یہ ان کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پہ وہ رہتی ہے. ادروائز اگر وہ آنا چاہے تو 10 انٹائرلی چاہے سے پارٹی کی طرف سے کوئی منع ایسی کوئی نہیں. مطلب آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ روڈوں پہ آنا ہے بھی ہم لوگوں نے؟ یہ تو خان صاحب کا فیصلہ. اگر اس طرح کا رویہ برقرار رہا جس طرح چل رہا ہے، الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. اور میں ایک اور بتاؤں، جس طرح پریشر عوام کا ہمارے اوپر ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں. اور الٹیمیٹلی ہر بندے کو نکلنا پڑے گا جو عمران خان کی پارٹی کا بینیفیشری ہے، ہی ہیز ٹو کم آؤٹ. اپنا پوری سسٹم دکھانا پڑے گا. ادروائز تو لوگ الٹیمیٹلی ڈسگریز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کوئی عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے گی، یا عمران خان کے لیے اور مشکلات اندر کے بنیں گی؟ آپ عشق میں وہی کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے. ٹھیک، ہمارا آپ عشق لوگوں کے عشق میں وہ اندر نہ ڈوب جائے کچھ گی؟ نہیں ہوتا. میری جان، مجھے کسی نے پوچھا پٹیالہ جا کے کیا کہتے ہیں، میں کہا ایک سے شخص سے عشق ہے.
اس گلی میں جا کے وہاں بیٹھ کے اس چیز کو محسوس کرنا کہ ہم اس فضا میں بیٹھے جس سے آج سے 100 میٹر دور وہ میرا ایک لیڈر ساتھ بیٹھا ہے، ہم اس فیل کو بھی لینے جاتے ہیں. یہ ہماری تو وہ عشق انتہا یہ ہے کہ اپنے حساب سے لڑ سکے. باقی ہم عسکری جماعت تو نہیں ہے، ہم لڑ تو نہیں سکتے. ہم اپنا کہیں جا کے سولیڈیرٹی ہے، کہیں سٹ ان کر لیتے ہیں، کہیں ہڑتال کر لیتے ہیں، کہیں تقریر کر لیتے ہیں، جو ایک سیاسی تھیٹر کے اندر ایک ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ وی ڈوئنگ. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں سب.